اولن تو میں چودھری شہزاد صاحب کا جو واشنگٹن کے پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ کے، اور جناب چودھری اسد صاحب کا، اور آپ سب جو چودھری صاحبان کے رفقا ہیں آپ کا، اور ظریف صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں، زبیر صاحب تشریف لائے ہیں، آفتاب صاحب تشریف لائے ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں اس تقریب کا انعقاد کیا۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آدمی یہاں پہ آتا ہے، اور مجھے بھی پہلے یہی تھا کہ ہم نے جو نیو یارک میں فنکشن کیا تھا مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام، وہاں سیاست کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی۔ شہزاد صاحب نے بھی جو موضوع دیا ہے اس حوالے سے بھی، اور چلو یہ بھی ہے کہ یہاں صحافی بھی ہیں اور مختلف خیال دوست بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے یہی مناسب سمجھا کہ ہم اس وقت یہاں پہ کوئی سیاسی یا انتخابی گفتگو کرنے کے بجائے، کیونکہ وہ ہماری فیلڈ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے جہاں ہم نے کمپٹیشن کرنا ہے، یہاں ہم جس وقت آتے ہیں تو ہم پاکستان کے اور کشمیر کے نمائندے کے طور پہ آتے ہیں، اور پاکستان اور کشمیر جو ہے وہ سب کا سانجھا ہے، اس میں کسی ایک جماعت کی تخصیص نہیں ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو میں آپ سب کا، بالخصوص چودھری شہزاد صاحب کا، چودھری اسد صاحب کا، اور آپ سب رفقا کا، ارشد عباسی صاحب کا، سب کا میں فرداً شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ تو یہاں پہ صحافی حضرات بھی موجود ہیں، تو میں نے یہ سوچا کہ زبانی گفتگو کرتے ہوئے بعض اوقات چیزیں رہ جاتی ہیں، ان کے اوپر جو ہے نا وہ کوئی سیر اصل بات نہیں ہو سکتی، تو میں نے تھوڑا سا اس کو جو موضوع ہے اس کے اعتبار سے میں تھوڑا سا لکھ کے لایا تھا تاکہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ آج کی اس استقبالیہ تقریب پر یہ آپ کی پاکستان مسلم لیگ نون امریکہ کی محبت اور مسئلہ کشمیر سے گہری وابستگی کا ثبوت ہے کہ آپ نے میرے اعزاز میں اس تقریب کا انعقاد کیا۔ میں اس موقع پر پاکستان میں سیاسی اور انتخابی صورتحال پر گفتگو کے بجائے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیوں اور مودی سرکار کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم کی طرف توجہ مبذول کرواؤں گا، تاکہ ہم ایسی گفتگو کر سکیں تاکہ ہمارا جو کور ایشو ہے وہ جماعتی اختلافات اور بحث و مباحثہ کے بجائے پاکستان کے واشنگٹن میں رہتے ہوئے عالمی میڈیا اور ارباب حل و عقد کی توجہ کا وقتاً جو ہے وہ یہ ہمارا ایک نرو سینٹر ہے اس کی توجہ مبذول کرا سکیں۔ تو گزارش ہے کہ تقسیم ہند جس چارٹر کے تحت عمل میں آئی تھی اس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ ہونا تھا، لیکن بھارت نے اس اصول کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے بجائے اس پر غاصبانہ قبضہ کر لیا، جس کے خلاف کشمیری گزشتہ 77 سالوں سے برسر پیکار ہیں، اور 5 اگست 2019 کی جو اس کے بعد کی جو صورتحال ہے کچھ ایسی ہے کہ 4 سال یہ 5 اگست 19 سے 5 اگست 23 جو ہے نا یہ 4 سال گزر گئے۔ 4 سال گزرنے کے باوجود کشمیر دنیا سے کٹا ہوا ہے، اور وہاں ایک قسم کا کرفیو نافذ ہے، اور خطہ عملاً ایک جہنم میں تبدیل ہو چکا ہے، اور وہاں واقعہ کیا ہو رہا ہے اس کا اندازہ کسی کو نہیں ہے۔ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سے کشمیر میں بھارت نے اٹھائے گئے ہر ایک قدم نے بے بس کشمیریوں کو کھائی میں دھکیل دی ہے۔ بھارت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کے لیے ختم کیے ہوئے 4 سال گزر چکے ہیں۔ کشمیر جو ہے نا وہ 370 کے تحت پہلے ایک اسپیشل سٹیٹس کشمیر کو حاصل تھا آرٹیکل 370 کے تحت، اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ یہ 53 میں اپنے آئین کا حصہ بنایا تھا، اور یہ 5 اگست کو جو ہے نا انڈین گورنمنٹ نے، مودی سرکار نے اس 370 کو جو ہے نا وہ منسوخ کر کے کشمیر کی ایک جو اسپیشل حیثیت تھی اس کو انہوں نے جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دیا۔ کشمیر بھی اب اسی طرح انہوں نے انڈیا کا حصہ بنا دیا، جس طرح دیگر ان کی یونین ٹیریٹری میں علاقے آتے ہیں اسی طرح کشمیر کو بنا لیا ہے، اور اس کی وجہ سے کشمیریوں کا جو تشخص ہے، کشمیریوں کا جو شناخت تھی وہ ساری ختم ہو گئی ہے۔ تو بھارت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کیے ہوئے 4 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ خطہ قانون کی حکمرانی کے بغیر ایک تباہ شدہ ریاست کی تصویر پیش کرتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں
2018 سے گورنر راج نافذ ہے، یعنی وہاں پہ کوئی اسمبلی نہیں ہے، کوئی پارلیمنٹ نہیں ہے، پہلے تھی لیکن 2018 میں انہوں نے گورنر راج نافذ کر کے وہاں پہ جو ہے نا یہ 370 کو اور 35A کو جو ہے نا وہ انہوں نے منسوخ کیا، اور مقامی آبادی کو حکومتی پالیسیوں میں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ سیاسی اور مذہبی اجتماعات پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور گہرے انتشار نے خطے کی معیشت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد ہزاروں کشمیریوں بشمول سیاسی کارکنان، صحافیوں، سول سوسائٹی کے کارکنان، ماہرین تعلیم اور دانشوروں کو گرفتار کر کے بھارت کی مختلف جیلوں میں جو ہے نا وہ انہوں نے بند کر دیا، اور جیلیں بھی کوئی مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کو نہیں بند کرتے، بلکہ دور دراز علاقے جو انڈیا کے ہیں وہاں ان جیلوں میں کشمیریوں کو بند کرتے ہیں تاکہ ان کے عزیز و اقارب جو ہے نا وہ وہاں پہ پہنچ ہی نہ سکے، ان تک ان کی وہاں تک رسائی نہ ہو۔ سینسرشپ کے نظام کے تحت حکومت کی جانب سے اگست 2019 سے عام شہریوں کے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس کو جو ہے نا وہ مکمل سینسر کیا جاتا ہے، اور سینسر کا یہاں تک ہے کہ جو پہلے مقبوضہ کشمیر کے اندر ترانہ پڑھا جاتا تھا، زیادہ تر وہ پڑھتے تھے علامہ اقبال کی جو نظم ہے، بچے جو ہے اسکولوں میں کالجوں میں پڑھتے تھے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اور وہ ختم کر کے تو انہوں نے جو ہندوستان کا ایک مشہور گیت ہے کہ بندے ماترم کا، وہ پڑھتے ہیں، اور وہ ان کی فوٹو لیتے ہیں کہ فوٹو لے کے کہ کون سا بچہ جو ہے نا وہ نہیں پڑھا، اور پھر اس کی سرویلنس کرتے ہیں اور اس کی فوٹو جو ہے نا اوپر وہ مرکز میں بی جے پی کے مرکز میں پہنچاتے ہیں تاکہ ان کا پتہ چل سکے کہ کون لوگ جو ہیں وہ جو ہے نا وہ ہندوستان کے ساتھ ترانہ نہیں پڑھتے، اور پھر ان کو تو ان کے عزیز و اقارب کا تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو خطے میں ایک لاقانونیت کا ایک چونکا دینے والا راج اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ بڑے پیمانے پر قتل، جبری گمشدگیوں، تشدد، عصمت دری اور جنسی زیادتیوں سے لے کر اظہار رائے کی آزادی کو دبانے اور مذہبی اجتماعات پر پابندی تک انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں خطے میں اب بھی جاری۔ بھارتی مسلح افواج کے ہاتھوں نوجوانوں کے جعلی مقابلوں میں ٹارگٹ کلنگ ایک نیا معمول بن گیا۔ یہ بات کافی پریشان کن ہے کہ کشمیر میں 2019 سے اب تک ہزاروں کشمیری خواتین جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، اور یہ مختلف جو انڈیپینڈنٹ ایجنسیز ہیں ان کی یہ رپورٹ ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کشمیری خواتین اور لڑکیوں کی پراسرار گمشدگی کا چونکا دینے والا انکشاف پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں حکومت کی طرف سے کیا گیا، یعنی پارلیمنٹ میں کسی ممبر نے سوال کیا، اور انڈین پارلیمنٹ میں، مقبوضہ کشمیر میں تو پارلیمنٹ انہوں نے وہ ختم کی ہوئی ہے، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ 10,000 خواتین کو جو ہے نا وہ مسنگ ہے، تو یہ سلسلہ کیا ہے۔ اسی طرح کشمیر میں جو ہے نا وہ 10,000 خواتین کی گمشدگی کی خوفناک کہانی خطے میں لاقانونیت کی حالت اور بڑھتی ہوئی انارکی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے طور پر تشدد اور خون ریزی کے واقعات جو ہیں وہ بلا روک ٹوک جاری ہیں، جبکہ لوگوں کی سماجی اور اقتصادی اور سیاسی حقوق بشمول ان کے اظہار رائے کی آزادی، احتجاج اور پرامن اجتماع کا جو حق ہے وہ بھی سلب کر لیا گیا ہے۔ ریاست کے پرانے ڈومیسائل، ریاست کے اندر یہ تھا کہ 1927 میں ڈوگرے نے ایک قانون بنایا تھا اسٹیٹ سبجیکٹ ایکٹ، اس کے تحت جو ہے نا وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر باہر سے کوئی آدمی جو ہے نا وہ وہاں سے پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا، وہاں کا ڈومیسائل نہیں حاصل کر سکتا تھا سوائے کشمیریوں کے۔ تو موجودہ یہ 5 اگست کے بعد جو 2019 کے بعد انہوں نے وہ اسٹیٹ سبجیکٹ ایکٹ اور جو ڈومیسائل ایکٹ جو ہے جو ڈوگرے کے وقت میں 1927 سے چلا آ رہا تھا، وہ پاکستان اس میں مقبوضہ کشمیر میں بھی تھا، آزاد کشمیر میں بھی یہی بات تھی، تو وہ ختم کر کے جو ہے نا اب وہاں بڑے بڑے جو سرمایہ دار وہ وہاں پہ جا کے جو ہے نا وہ زمینیں خرید رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا وہ قبضہ کر رہے ہیں۔ وہ اسی طرح نئے متعارف کرائے گئے قوانین کی آڑ میں بھارتی قابض حکام نے شہری آبادیوں کو ان زرعی اور غیر زرعی جائیدادوں سے زبردستی بے دخل کر دیا جن سے وہ نسلوں سے قابض چلے آ رہے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کشمیر کے علاقے میں یہ 1,78,5 ایکڑ اراضی، اور جموں میں جو ہے نا وہ 25,159 ایکڑ جو اراضی ہے اس میں حکام نے ریاستی املاک کے لوگوں نے غیر قانونی طور پر جو ہے نا وہ قبضہ کر لیا ہے۔ یہ انڈیا سے جو ہے نا وہ لوگ جا کے انہوں نے کیا ہے، اور وادی کشمیر اور جموں جو ہے خطہ میں عمارتوں اور مکانات کو منہدم کرنے کے لیے بلڈوزر چلانے سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے۔
اس طرح ریاست کی اولین زمین کو معمولی قیمتوں پر باہر کے لوگوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق 2020، 21 اور 22 میں کشمیر سے باہر کی ایک بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے نا وہ ریاست میں وہ زمینیں خرید کے تو وہاں آباد ہو رہی ہیں، اور یہ جو اقوام متحدہ کی قراردادوں میں تھا کہ کشمیریوں کو کسی وقت جو ہے نا رائے شماری کے ذریعے وہ اپنا حق استعمال کر سکیں گے، اب وہاں کا انہوں نے جو ہے نا باہر کے لوگوں کو آباد کر کے اور ان کی جو تعداد ہے اس کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، تاکہ کسی وقت اگر سمجھتے ہیں کہ اگر رائے شماری ہو تو وہاں پہ لوگ جو ہے نا رائے شماری ظاہر ہے وہ انڈیا سے لوگ جا کے آباد ہوئے ہیں، تو انہوں نے تو جو ہے نا وہ انڈیا کے حق میں ہی اپنا ووٹ دینا ہے، کشمیریوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ تو اس طرح یہ لوگوں کی زندگیوں کو جو ہے نا وہ بالکل اجیرن بنا کے رکھ دیا گیا ہے، اور 2019 کے بعد سے کشمیر نے غیر معمولی پیمانے پر اپنے وسائل کا ہول سیل استحصال دیکھا ہے۔ بیرونی یعنی غیر کشمیریوں کو ریاستی وسائل کو لوٹنے کی کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، جبکہ مقامی سرمایہ کاروں کو بے اثر چھوڑ دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کان کنی، پتھر کی کھدائی اور میٹیریل کے ٹھیکے غیر مقامی لوگوں کو دیے گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ان سالوں کے دوران کشمیر میں معدنیات نکالنے کے 70% جو ٹھیکے ہیں، چونکہ کشمیر کے اندر معدنیات زیادہ ہیں تو وہ غیر کشمیریوں کو دیے گئے ہیں۔ کشمیر کے معدنیات کے ٹھیکوں کو غیر مقامی لوگوں کے حوالے کرنے سے مواد کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اور جس سے مقامی باشندے تعمیراتی کام کو معطل کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی طرح بڑھتی ہوئی بے روزگاری جو ہے ان سلگتے ہوئے مسائل میں سے ایک یہ ہے کہ آج کشمیری معاشرے کو بیمار کر کے رکھ دیا ہے۔ کشمیر میں 2023 میں بے روزگاری کی شرح جو ہے نا وہ 23% سے جو ہے نا وہ بڑھ چکی ہے، جبکہ بھارت میں یہ شرح 7% ہے۔ اسی طرح گویا پورے بھارت سے کشمیر میں بے روزگاری 3 گنا جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئی ہے۔ تو اس صورتحال کے پیش نظر مقبوضہ کشمیر کے جو مختلف سیاسی، سماجی اور قانونی پارلیمنٹ سے منسلک جماعتیں اور جو بڑی شخصیات ہیں، انہوں نے کوئی 13 جماعتوں نے اور شخصیات نے مل کے بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے اس میں ایک ریٹ فائل کی ہے۔ وہ صحافی حضرات آپ جانتے ہوں گے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پہ ایک 5 رکنی وفد جو بینچ ہے وہ اس کو سماعت کر رہا ہے، لیکن ایک یہ خوشائند بات ہوئی ہے کہ انڈیا نے جو وہ سٹیٹمنٹ دی ہے اپنی گورنمنٹ کی طرف سے، اس کو سپریم کورٹ نے جو ہے نا وہ مسترد کر دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ آپ کی رپورٹ جو ہے نا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی، اور اس میں آپ لوگ جو یہاں پہ واشنگٹن کے اندر ہیں، آپ سماجی کام کرتے ہیں، سیاسی کام بھی کرتے ہیں، اور دیگر آپ NGOs جو ہے نا اور اس میں پوری ہیومن رائٹس کو آپ ریپریزنٹ کرتے ہیں، میں ایک کشمیری ہونے کی حیثیت سے آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے جو سیاسی اختلافات ہیں یا سیاسی رنجشیں ہیں ان کو ایک طرف چھوڑ کے وہ ہم پاکستان میں جا کے اس پہ نبٹ لیں گے، لیکن یہاں پہ ہمیں سب کو کشمیریوں کی آواز میں جو ہے نا وہ آواز ملانی چاہیے۔ اور میں بڑا شکر گزار ہوں چودھری شہزاد صاحب کا، اسد صاحب کا، آپ سب کا، کہ یہاں پہ کوئی بھی فنکشن جس وقت ہوتا ہے اور کوئی بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس میں آپ لوگوں کی ہمیں تعاون بھی ہوتا ہے، ہماری سرپرستی بھی کرتے ہیں، ہمیں فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں ذاتی طور پر بھی اپنی آزاد کشمیر حکومت کی طرف سے بھی، آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرف سے بھی آپ کا جو ہے نا وہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کی جو کشمیر کے ساتھ وابستگی ہے، کشمیر کے ساتھ جو محبت ہے، کشمیر کے ساتھ جو پیار ہے، اور پاکستان کا جو یہ کور ایشو ہے، اس کو آپ جو ہے نا وہ ہمیشہ اپنی ترجیحات میں رکھیں گے۔ اور یہاں جو آنے والے انتخابات ہیں ان میں میری گزارش یہ ہوگی کہ ہمارے جو یہاں پہ صاحب ثروت لوگ ہیں جو ان لوگوں کو، سینیٹرز کو، کانگریس مینز کو سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ ان کی سپورٹ جو ہے نا وہ مشروط کریں کہ وہ جس وقت کانگریس میں پہنچیں، سینٹ میں پہنچیں، تو وہ بھارتی مظالم کا کم از کم نوٹس تو لیں کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ہے نا یہ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اس بنیاد پہ حالانکہ ہمارے جو پاکستان کے بہت سے صاحب ثروت جو لوگ ہیں وہ ان کانگریس مینز وغیرہ کو یا انتخابات میں ان کی مدد کرتے ہیں، اپنے اپنے طور پہ لابی بھی کرتے ہیں، سارا سلسلہ۔ تو یہ اگر مشروط ہو جائے کہ ان کو پابند کیا جائے کہ آپ جس وقت اپنی کانگریس میں پہنچیں گے، سینٹ میں پہنچیں گے، تو کشمیریوں کو جو ہے نا وہ
کشمیر کاز کے لیے آپ کوئی آواز بلند کریں گے. تو میں ایک بار پھر چودھری شہزاد صاحب کا، اسد صاحب کا، ارشد عباسی صاحب کا، آپ سب کا، اور خاص کر جو میڈیا کے یہاں ذات تشریف فرمائے آپ سب کا، سردار ظریف صاحب، یہ ہمارے آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری، ان کی طرف سے یہ ڈیزگنیٹڈ جو ایڈوائزر ہیں یہاں امریکہ کے لیے، یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. زبیر صاحب بہت عرصے سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے بہت کام کر رہے ہیں. آفتاب صاحب بھی کر رہے ہیں. ان کے بڑے بھائی ذوالفقار صاحب آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ان کا بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. غلام نبی فائی صاحب کو ہم نے چودھری صاحب نے دعوت دی تھی، لیکن وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے. تو میں آپ سب کا ایک بار پھر دلی طور پہ شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ سے یہی توقع رکھوں گا کہ آپ کشمیریوں کی آواز کو بلند کرنے میں پہلے سے بھی کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن میری گزارش یہ ہوگی کہ اس میں مزید اضافے کی استدعا ہے. بہت شکریہ، بہت مہربانی.